شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج 15ویں شب کی تراویح ادا کرنے کی سعادت ہم سب نے حاصل کی ہے۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کا نصف آخر اور 15ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا ہے۔ جن آیات سے تلاوت کا آغاز ہوا ہے ان میں پہلی آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقینی طور پر ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو بڑی اور قابل ذکر کوئی بھی جماعت اور امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں کسی رسول کی بعثت نہ ہوئی ہو۔ یہ آیت کریمہ جس پس منظر میں ہے، کل وہ پس منظر آپ کے سامنے آیا تھا کہ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو شرک کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ خود اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ نہیں چاہتے ہیں اس لیے تو بھیجا۔ کیا کہہ کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے اجتناب کرو۔ تو یہ اس سلسلے کی آج کی پہلی آیت کریمہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم دنیا میں ان کو اچھائی پر فائز کریں گے، اچھا مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑھ کر رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہجرت پر ابھارا گیا ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ تو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے مقام اور گھر بار کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کو چلے جانا کہ جہاں دین پر عمل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے۔ ہجرت کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت، اور یہ جگر والا عمل ہے، اس لیے اس پر بڑا ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہجرت کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ جو ہجرت کرے اور اس بہادری کا کام انجام دے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں گے، بلکہ دنیا میں ہم اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو یہ بات قرآن مجید نے کہی۔ سورت مکی ہے، مکی دور میں، جبکہ مسلمان ابھی ہجرت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، حبشہ کو جا رہے تھے، اور مدینے کی طرف ابھی ہجرت کی بات پیش آئی نہیں تھی۔ اس زمانے یہ بات کہی۔ بہت سارے لوگوں کو اس وقت یہ دیوانے کی بڑھی لگتی ہوگی کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کو چھوڑ دیں گے
اپنے اہل و عیال اور خاندان وطن کو ترک کریں گے وہ بھی اچھی زندگی جی پائیں گے کیا؟ تو یہی سوچ ہجرت کرنے والے کو بھی پریشان کرتی ہے، اور یہاں صبر کی ضرورت پڑتی ہے اور بھروسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے اور اپنے ربی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو صبر کر لے، بھروسہ کر کے نکل جائے نا، اللہ ان کے لیے ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہاں ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے اور دبائے جاتے تھے، اللہ کی عبادت صحیح طور پر کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، پھر جرات کی گئی اور ایک جوخم اٹھائی گئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ تو مدینہ جیسی پرامن جگہ مل گئی، اور پھر یہ امن کا سلسلہ وسیع اور دراز ہوتا گیا۔ اس قدر دراز ہوا کہ جو لوگ اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور گھر کے لیے ترس گئے تھے نا، وہ کئی کئی گھروں کے مالک ہو گئے، وارث ہو گئے، بلکہ حکومتوں کے وارث ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے جو جرنیل ہے نا، سب کے سب مہاجرین ہی تھے سب۔ تو سب کو کیا موقع ملا ہے؟ تو کوئی عراق کا ہے گورنر، کوئی شام کا گورنر ہے، کوئی مصر کا گورنر ہے، اور ایران کے مختلف علاقوں کا گورنر ہے، یہ سب کچھ ملا ہوا۔ اور اس قدر فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں ہم کو پورا کا پورا نہ دے دے۔ تو یہ صورتحال پیش آئی، اور اللہ نے کہا کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بڑا ہے۔ کہا کہ آخرت اس کے بالمقابل اور بڑا ہے، وہاں کا جو اجر ہے نا وہ اور بڑا ہے، لیکن سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو جو لوگ جانیں گے، سمجھیں گے اور صبر کریں گے نا، ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر مردوں کو بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو نہیں معلوم ہے نا تو جن کو معلوم ہے، علم والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو کیا پوچھنا ہے؟ یہی کہ جو رسول پہلے آئے نا وہ کون ہوا کرتے تھے؟ انسانی ہوتے تھے نا، اور انسانوں میں بھی مرد ہوا کرتے تھے۔ اور اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو اہل کتاب، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر تم کو یہ شک ہو رہا کہ محمد کیسے نبی بن گئے تو پوچھ لو نا، جن کے پاس نبوت کا، رسالت کا سلسلہ جاری رہا، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ رسول کون ہوا کرتے تھے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ لیکن ایک بات جو عام انداز کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو الفاظ کی بنیاد پر اس کو عموم دیا جا سکتا ہے، اور اس عموم سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش بعض لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو وہ غلط فائدہ کیا ہے؟ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے تقلید کرنا۔ کیا کرنا؟ تقلید۔ جو لوگ تقلید کرتے نا تو ان کے پاس کچھ دلیلیں ہیں، تو ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، کیا اللہ نے کہا نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ذکر ہی سے پوچھنا ہے، اور نہیں جاننے والا کیا کرے گا؟ پوچھنا ہی پڑے گا نا۔ نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یا تو خود ہلاک ہوں گے یا دوسروں کو ہلاک کر دیں گے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ دوران سفر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت لاحق ہو گئی اور غسل کی ضرورت پیش آئی۔ ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کا راستہ ہے؟ کہا کہ نا، کیسے؟ غسل ہی رہے گا نا، وہ پانی موجود ہے۔ تو پانی استعمال کیا، سر میں زخم لگا ہوا تھا، پانی کا اثر غلط ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی ہے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتلہم قاتلوہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ان کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نہیں جاننے کا علاج کیا ہے؟ السوال، سوال کرنا ہے۔ تو سوال نہیں کریں گے، اگر علم نہیں ہے تو پھر تو یا تو کسی اور کو مار ڈالیں گے یا خود مر جائیں گے۔ تو سوال کرنا ہی ہے۔ لیکن اس سوال کرنے سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ فلاں ہوں گے خاص،
انہیں سے پوچھا جائے گا، جو وہ کہیں گے اسی کو مانا جائے گا، اور ان سے دائیں اور بائیں کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن تقلید تو اسی کا نام ہے نا، کہ فلاں کو متعین کر لیجئے اور فلاں جو بھی کہے بس اسی کو ماننا ہے، اسی کو ماننا ہے۔ تو یہ مصیبت امت پر آ گئی، اور اس مصیبت کی بنیاد پر امت میں کئی مصیبتیں آ گئی۔ تو پھر قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک طرف ہو گئی، اور ائمہ کے جو اقوال ہیں نا وہ ایک طرف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پوچھنا، لیکن بالبینات والزبر، دلائل کی بنیاد پر اور کتابوں کی بنیاد پر پوچھنا ہے۔ تو پوچھنا کیسے؟ کسی عالم سے پوچھنا اگر ہے تو یہ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بتلائیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہی امت کی ذمہ داری ہے، عام افراد کی ذمہ داری ہے، تو یہ پوچھنا ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بتلائیے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا کیا ہے، مثال کے طور پہ یہ مسئلہ ہے، یہ بتلائیں کہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کیا ہے۔ تو یہ کہنے کو کہا تھا قرآن مجید نے، قرآن مجید نے کیا بالبینات والزبر، واضح دلیلیں ہونی چاہیے، اور صحیفوں کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے، آسمان سے جو کتاب اتری ہے نا اس کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن تقلید نے کیا کر دیا؟ اس مزاج کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک کو پکڑ کے نہیں رہیں گے نا تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پھیلتی ہے۔ کیا؟ گمراہی۔ اور لوگوں نے مثال دی ہے کہ جتنے گمراہ لوگ پیدا ہوئے نا سب ادھر ہی سے آئے، پہلے انہوں نے تقلید چھوڑ دی اور پھر تقلید سے آگے بڑھتے ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں یہ بات اڑاتے کہ پہلے کیا تھا؟ یہ غیر مقلد تھا، غیر مقلد، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اب وہ تحقیق کا موضوع اور تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی۔ کہتے کہ 4 کشتیوں کی سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ عام لوگوں میں یہ بات اڑائی جاتی، 4 کشتیوں کی سواری کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ہم نے طالب علمی کے زمانے سے غور کیا ہے، اور اس لیے کہ پڑھتے تھے نا، تو پڑھنے کی بنیاد پر غور کیا کہ جب ہم فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، فقہ حنفی کی کتاب ہی پڑھائی جاتی ہے ہماری، تو جب پڑھتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ وہ بھی قال ابو حنیفہ، مثلا اس کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ، لیکن امام محمد اس کے قائل نہیں ہے، دوسری کوئی بات کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ابو حنیفہ کے ساتھ کبھی ہوتی ہے اور کبھی محمد کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی اور اضافہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قال زفر، امام زفر بھی شاگردوں میں سے، تو زفر بھی قائل۔ کبھی اور اضافہ ہوتا ہے، مسئلہ بڑا ہو کوئی ایسا تو کہتے کہ حسن بن زیاد بھی اسی کے قائل ہے وغیرہ۔ تو اب سوال یہ کہ یہاں کتنی کشتیاں ہو جا رہی ہیں ایک وقت میں؟ کتنی ہو رہی ہے؟ کئی ہوگی نا۔ تو یہاں کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک کو تو کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ راجح ہے، کیا کہتے ہیں؟ راجح، یا کہتے ہیں مفتہ بھی، جس کا فتویٰ دیا گیا ہے علماء کی طرف سے ترجیح کی بنیاد پر، تو مفتہ بھی قول اس سلسلے میں یہ ہے۔ تو جب اندر کئی کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، کشتیوں کے اندر کئی کشتیاں، تو باہر کیوں نہیں کشتی چلے گی؟ اور کون سی کشتی صحیح ہوگی، منزل کی طرف رواں ہوگی، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ترجیح کی بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہاں قابل فتویٰ بات کیوں نہیں حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو علماء گزرے، ائمہ گزرے کہ جنہوں نے اسی قسم کی کوشش کی ہے، امام بخاری ہیں اور دوسرے بہت سارے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دی، اور اہل حدیث کی بھی دعوت یہی ہے کہ ان کو فکس نہیں کرنا ہے، ماننا تو سب کو ہے، لیکن سب کو مطلب کتاب و سنت کو ماننا، اور جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کو ماننا ہے۔ اور انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی نا، کیا کہی تھی انہوں نے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو جائے نا تو وہی میرا مذہب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کو الٹا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کی، میں نے پڑھا کئی سالوں پہلے کہ بعض لوگوں کی طرف سے کوشش کی، یعنی قول امام کو ترجیح کرنے کے لیے بڑا دماغ چلتا ہے نا، بڑی عقل آ جاتی ہے، سارا بدو پن ختم ہو جاتا، لیکن کتاب و سنت پر جب عمل کرنے کی بات ہی آئے گا نا تو ہم تو اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنی صلاحیت نہیں رکھ سکتے کہ ہم اجتہاد کریں، استدلال کریں، نہیں۔ لیکن
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا فلاں امام کی بات اگر صحیح ثابت کر لے تو بڑا دماغ ہے بڑا. تو میں نے پڑھا کہ اذا صح الحدیثوں کا مطلب ایک عالم بیان کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ہوتی ہے تب میرا مذہب وہ بنتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں نے جو بات بھی کہی ہے وہ ساری باتیں کس پر مبنی ہے؟ صحیح حدیث پر مبنی ہے. تو دنیا کا کوئی بھی عالم کیسا بھی ہو کتنا بڑا بھی ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی جتنی باتیں ہیں سب صحیح حدیث پر مبنی ہو ہی نہیں سکتا. عقل اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے لوگ اور حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ پوچھنا ہے, لیکن پوچھنا کس بنیاد پر ہے؟ کتاب کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر. اور جب کتاب و سنت سے دلیل آ جائے نا تو پھر کون کیا کہتا ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے. کتاب و سنت کے بعد آمنا و صدقہ کہنا ہے اور سر تسلیم خم کر دینا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. دودھ کا ذکر کیا, دودھ کا فطری غذا. کیا ہے فطری غذا؟ اس غذا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم گوبر اور خون کے بیچ سے نکالتے ہیں. ایک منظر ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. کیا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے نا, دوسری طرف کیا ہے؟ خون ہے. اور دونوں کے بیچ سے جو چیز نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دودھ ہے. خالص لبنا خالصا سائغا للشاربین, پینے والے کے لیے بڑا خوشگوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے. تو ایک میں شراب ہے, ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شہد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے, آپ فطرت پر رہیں گے اور آپ کی امت بھی کیا ہے؟ فطرت پر رہے گی. تو یہ فطری غذا ہے, اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ. اور پھر کہا کہ یہ جو کھجور کے درخت ہے نا ان سے تمہارے لیے پھل نکلتے اور سکرا نشا کی چیز نکلتی ہے اور اچھا رزق بھی تم کو اس سے ملتا ہے. تو یہ بھی پتوں کے بیچ سے نکلنے والی چیز ہے. اور ایک تیسری چیز ہے, کیا ہے وہ؟ شہد. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور کہا کہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہے نا ہم نے ان کو وحی کر دی ہے کہ پہاڑوں پہ جاؤ, پہاڑوں پہ چھتے بناؤ اور گھروں کی ٹٹیوں پر چھتے بناؤ, چھتوں پر, اور ادھر ادھر پھرو پھولوں پر, اور پھر اچھے قسم کی کا شہد اس سے حاصل ہو. کہا کہ فی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ جو شہد ہے, شہد اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے, انمول نعمت. اور اس نعمت کو فراہم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس پر تفصیل سے لکھا لکھنے والوں نے کہ پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. شہد کی ملکہ ہوگی, اس کی حکومت ہوگی, اور اس کی حکومت کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. لکھا لکھنے والوں نے کہ اگر بیچ میں کسی نے سر اٹھایا نا تو سب مل کے ختم کر دیتے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اذا بُعِثَ لِخَلِیفَةٍ, اگر ایک خلیفہ کے لیے بیعت کر لی جائے اور کوئی اور خلیفہ اٹھ کھڑا ہو تو اس کو کیا کرو؟ فَقْتُلُوا الْآخَرَ, دوسرے کو قتل کر دو. تو یہاں بھی یہ نظام چلتا ہے. اور پھر صفائی ستھرائی کا بھی بڑا معاملہ ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ صفائی کا بالکل اہتمام کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی مکھی گندی حالت میں گھسنے کی کوشش کرے چھتے میں نا تو دربان متعین ہے, اس کو گیٹ آؤٹ کرتا ہے وہ. اور کبھی کبھی یہ صورت پیش آتی ہے کہ مار ہی ڈالتے ہیں. صفائی کے ساتھ اگر نہیں آؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے. تو اس طرح کا پورا نظام ہے وہاں, اور اس نظام کی بنیاد پر وہ غذا وجود میں آتی جس کو شہد کہتے ہیں. اس شہد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شفا کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو شفا ہے تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تو معلوم ہی ہے. صحابی آئے, میرے بھائی کو اس حال ہو رہا, پیٹ خراب ہے, بگڑ گیا, کہا کہ شہد پلاؤ. پھر آئے, کہا کہ اور بگڑ گیا, کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا, شہد اور اللہ کیا ہے؟ صحیح کہہ رہا, پھر پلاؤ. تو تیسری مرتبہ کے بعد کیا ہے؟ افاقہ ہو گیا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں پر جاتی ہے, ان کا رس
چوستی ہے، اور مختلف پھولوں اور درختوں کی تاثیر الگ الگ ہے نا، تو الگ الگ بیماریوں کا علاج یہاں ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہ کون سے شہد سے کس قسم کی بیماری میں شفا یابی ملے گی، اس کے لیے کیا ہے، ریسرچ کی ضرورت پڑے گی، تحقیق کی ضرورت پڑے گی اور مہارت کی ضرورت پڑے گی۔ تو جو لوگ ماہر ہوں گے وہی بتا سکیں گے کہ آپ کو یہ شہد استعمال کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شہد میں شفا ہے تو مطلب ہم اپنے طور پر حکیم بننے لگ جائے اور شفا حاصل کرنے لگ جائے، پھر طبیعتوں کا بھی فرق رہتا نا، ہر ایک کا مزاج یکساں نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے، پکی ہے کہ شہد میں کیا ہے، شفا ہے، پکی بات ہے، یہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور شہد کی خوبی یہ بیان کی پہلے، اب تو الکوہل کا استعمال کرتے نا، کس لیے استعمال کرتے، تو چیز خراب نہیں ہونا ہے نا۔ اطباء جو پہلے کے حکما وہ شہد کا استعمال کرتے تھے، وہ جو حلوے بناتے، معجون وغیرہ تیار کرتے ہیں تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہو، خرابی نہیں پیدا ہو، کس کو استعمال کرتے، شہد کو استعمال کرتے ہیں۔ اور زخموں کے لیے بھی اطباء پہلے اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ممکن ہو رہا ہے، تو اس نظام کی بنیاد پر ممکن ہو رہا ہے جو نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی، سورۃ النحل سے گزر رہے ہم، وہ ایک آیت بیچ میں پڑھ کے پھر بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت کیا ہے، کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمان، جو ایمان کے بعد کفر کر لے الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو کھلے سینے کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ کفر کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ تو کہا کہ اس نے آخرت کے بالمقابل دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ تو کفر کو قبول کرنا ایمان کے بالمقابل کس بنیاد پر ہوتا ہے، یہ دنیا ہی سامنے ہوتی ہے، دنیا کو مقدم کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ جس نے یہ طے کر لیا ہو کہ کیا چاہیے، آخرت چاہیے، تو وہ تو کچھ بھی کرے گا، کیا کرے گا، جان بھی دے دے گا، سب کچھ لوٹا دے گا، لیکن ایمان گوانا قبول نہیں کرے گا۔ تو مسند احمد کی بہت مشہور روایت ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے کیا ایک آدمی کیا ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت میں چلا گیا۔ تو جس نے شرع صدق کے ساتھ کر دیا کیا مسئلہ، چھوٹی سی چیز تو ہے نا، چڑھا دیں گے تو کیا فرق پڑنے والا ہے، تو اس چھوٹی سی چیز چڑھانے کی وجہ سے کدھر گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ لیکن جس نے کہا کہ نہ، جان چلی جائے گی میری لیکن ایک مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا غیر اللہ کے لیے، تو لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر وہ اس بنیاد پر شہید اور جنت میں چلا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ستائے جاتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بالکل شروع زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے نا، تو ان میں سے 7 لوگ تھے، 7 میں سے ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور پھر سمیہ، یاسر، عمار اور بلال تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ قریب ہونے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، اور دوسروں کو حضرت ابوبکر وغیرہ ہیں تو ان کو قبیلے کا کسی نہ کسی طور پر سپورٹ حاصل تھا اور خود شخصی وجاہت حاصل تھی۔ لیکن یہ جو کمزور لوگ تھے نا، غلام تھے یا کسی کے حلیف تھے، کسی کے زیر سایہ تھے، ان کو خوب ستایا جاتا تھا۔ تو جب ستایا جاتا تھا نا تو اس قسم کی صورتحال پیش آ جاتی تھی۔ کس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہہ رہے کہ ایسی بات کہہ دی جو نہیں کہہ نہیں سکتے۔ کہا کہ دل میں کیا پا رہے ہو، دل میں کیا ہے، کہا کہ دل تو مطمئن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی اگر کہنے کو نا کفریہ بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی بات، تو کہہ دینا، دل مطمئن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ رخصت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، رخصت کہتے ہیں۔ رخصت ہوتی ہے لیکن اس سے اوپر کی چیز کیا ہوتی ہے، عزیمت ہوتی ہے۔ کہ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی طور پر بھی باطل کو قبول نہیں کریں گے، کفر کو قبول نہیں کریں گے، گرچہ کہ اس کے لیے جان دے دینی پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، رخصت پہ عمل کیا، ڈالے گئے تھے نا آگ میں، چاہتے تو اس وقت دکھانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے کیا کر دیتے، کچھ کہہ دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، جان دیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اگر دیکھیں گے تو یہ عظیمت ہے. اور مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ہے آسمان پر اٹھا لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہاں بھی اس قسم کی مثالیں عظیمت کی ملتی ہے کہ جنت قبول کیا کڑائی میں تیل میں، لیکن حق کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی ایک لونڈی ہے، اسی کی کہانی ہے. اسی طرح اصحاب الاخدود کا قصہ ہے سورۃ الاخدود میں، سورۃ البروج میں قصہ ہے نا. جان دے دی، آگ میں کودنا قبول کر لیا، لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا. تو عظیمت کی بات اونچی رہتی ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ جن کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، اور اس کے بالمقابل آخرت کا جو معاملہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا. تو جو آخرت کو سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ سودا کچھ کیا ہے، سودا کچھ گھاٹے کا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہ سورۃ النحل کی ہو گئی. اب آیت ہمارے سامنے کچھ ہے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، تھوڑی سی بات اس سلسلے میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات بہت کہ جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے کیا ہے برکت دی ہے، اور تاکہ ہم اس بندے کو کیا کرے اپنی نشانیاں کچھ دکھائے. تو یہ اسراء کا ذکر ہے جو اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے. اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، مشہور قصہ ہے. دو حصے اس کے، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے حتیم سے بیت المقدس مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے آسمان کی طرف، ساتوں آسمان کی طرف. تو یہ جو پہلا حصہ اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں. ویسے موٹے طور پر پورے سفر کو کیا کہہ دیتے، معراج کہہ دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ دو حصے، یہاں پہلے حصے کا ذکر ہو رہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. رات، ایک ہی رات کا مسئلہ ہے یہ، ایک ہی رات کا میں سفر طے ہو گیا. کتنے دنوں کا؟ تو آنا بھی ہوا اور جانا بھی ہوا. اس وقت کی جو مسافت تھی اور جو سفر ہوتا تھا نا اونٹ وغیرہ پہ، تو 30 سے لے کر 40 دن کی مسافت ہوتی تھی ایک طرف کی. ایک دن میں ایک کی طرف میں کتنے دن لگتے تھے؟ 30 سے 40. تو اس طرح سے 60 یا 80 دنوں کا مسئلہ ہے. 80 دنوں کا سفر ایک رات میں طے ہو گئے تو بہت پریشان کن بات تھی ہے، بہت پریشان کن. اس لیے بہت سارے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتائی گئی نا تو بہت سارے لوگ پریشان ہو کر مرتد ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ پہنچے کہ تمہارا ساتھی تو ایسا کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ تو ایسا. تو کہا کہ کیا واقعتاً اس نے یہ بات کہی ہے؟ کہا کہ کہی ہے. کہا کہ پھر کیا ہے، مانیں گے؟ کہا کہ مانو گے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں مانیں گے، ہم تو اس سے بھی اوپر کی بات روزانہ مانتے. کہتا کہ صبح کو آسمان سے خبر آتی ہے اور شام کو آسمان سے خبر آتی ہے، اس کو ہم مان لیتے. تو یہ بڑا واقعہ اور بڑا قصہ پیش آیا تھا جس کو انسانی عقل کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. اس لیے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے؟ سبحانہ. کیا ہے؟ سبحانہ. تمہارے لیے کوئی قصہ ہوگا، بڑا واقعہ ہوگا، لیکن جس ذات کی طرف سے یہ واقعہ پیش آیا نا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور جس ذات کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا کیا ہے مسئلہ؟ تو اب اس واقعے کی بنیاد پر اس کی جو حیثیت ہے نا، حیثیت وہ عبودیت سے الوہیت کی طرف تبدیل نہیں ہو جائے گی. تو اس لیے اس عظمت کے مقام اور بڑائی کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طور پر کیا ہے؟ تو محمد نام لے کر نہیں کیا، یا رسالت کی حیثیت سے نہیں کیا، بلکہ عبدیت کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے کہ بے عبدی، اپنے بندے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ گئے راتوں رات گئے بیت المقدس کو گئے اور بیت المقدس سے اٹھ کر آسمانوں کو گئے. لیکن اس ساری فضیلتوں اور عظمتوں کے سفر کے باوجود عبدیت قائم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہی ہیں، کچھ اور نہیں ہو گئے. کہ تم ایسا نہ کرنے لگ جاؤ جیسے عیسائیوں کے ساتھ حضرت ان کے ماننے والوں نے کیا کہ کیا بنا دیا ان کو؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ڈائریکٹ اللہ ہی بنا دیا. تو ایسا نہیں ہونا. محمد کیا ہے؟ بندے ہی
ہیں, بندے کی حیثیت ختم نہیں ہو گئی ہے. تو یہی حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کہنے والے نے کہا کہ مخلوقات میں جو عظیم ترین حیثیت ہے کسی کی وہ عبد کی حیثیت ہے. اور جب نسبت حاصل ہو جائے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس عبدیت کو کیا ہوتا ہے, 4 چاند لگ جاتا ہے. اللہ نے خاص طور پر اپنی طرف نسبت کر کے کہ اپنے بندے کو لے گیا, تو یہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں, بہت بڑا بندہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عبد کے لفظ سے دلیل پکڑی علماء نے کہ یہ جو سفر ہوا تھا نا, کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی سفر تھا. جسم کو معراج نہیں ہوئی بلکہ روح کو ہوئی. دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ یہ بیداری کی حالت میں سفر نہیں ہوا بلکہ خواب کی حالت میں ہوا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ عبد کا جو لفظ ہے نا وہ روح کے لیے نہیں استعمال ہوتا, روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہو تب عبد بولیں گے, ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب کا مسئلہ ہوتا تو خواب میں تو بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں, عام لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں بڑائی کی کیا بات ہے اور اس طرح اچھمبے کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے آغاز کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ الگ ہوا ہے. تو کچھ الگ یہی ہے کہ راتوں رات ہو گیا ہے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو وہ پریشان ہوئے نا. اگر خواب میں واقعہ پیش آیا ہوتا تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں تھی, دیکھ لیتے لوگ. لیکن جھٹلایا, تردید کی, انکار کیا اور کوشش اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری یار غار کو بھی ہلا کر رکھ دے اس واقعے کی بنیاد پر. تو اس میں اتنا دم تھا گویا کہ, اور یہ واقعہ اچھمبے کا تھا اس لیے یہ کوشش ہوئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ جسد اور روح یعنی پورے جسم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے نا, شر کی بھی دعا کرنے لگ جاتا. یعنی مزاج خراب ہو, بگڑا ہو, غصے میں آ جائے نا, کسی سے چڑھ جائے, اپنا ہی ہے, اپنا تو خود کے لیے دعا کر لے, میں مر کیوں نہیں جاتا, اللہ مجھے موت دے دے. اولاد کے سلسلے میں اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے, اپنے مال کے سلسلے میں اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. کہا کہ اس کے پیچھے کیا ہے, تو کہا کان الانسان عجولا, انسان جلد باز ہے نا, فوری طور پر کسی چیز کا رزلٹ چاہتا ہے وہ, اور رزلٹ نہیں ملے تو پھر کیا ہے, غلط قسم کے الفاظ استعمال کرنے لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو اپنی ذات کے خلاف, اپنی اولاد اور مال کے خلاف بد دعا نہیں کرنا. ممکن ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور دعا قبول ہو جائے, پھر تم کیا کرنے لگ جاؤ, پچھتاؤ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ. تو یہ انسان کی فطرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دے. تو اتمام حجت کسی قوم پر جب تک نہیں ہونا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا کیا نظام ہے اور اصول ہے. پیغام پہلے پہنچے گا, حجت پوری ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول کس لیے بھیجے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ, رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں رہ جائے. رسول کس لیے آتے ہیں, حجت پوری کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني, میرے بارے میں کوئی بھی سنے, یہودی ہو یا نصرانی سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا, الا دخل النار. تو سننے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, سننا ہے. اگر پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب الفترہ ہے, اصحاب الفترہ کا مطلب یہ ہے کہ دو نبیوں کے بیچ کے زمانے میں ہوئے اور تعلیمات نبویہ سے ان کو آشنائی نہیں, ان تک تعلیمات نبویہ نہیں پہنچی, تو کیا کریں گے ان کے سلسلے میں. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں مسند احمد وغیرہ کی روایت میں, اور ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جو عقلی طور پر فاتر ہیں, جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے, دیوانے اور مجنوں ہیں, جو اس صلاحیت کے مالک نہیں تھے دنیا میں کہ وہ احکام شرعیہ کو سمجھ سکے اور سمجھ کر عمل کر سکے. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آزمایا جائے گا. کیا کہا جائے گا, کہا جائے گا جاؤ اور جہنم میں کود جاؤ. تو جو لوگ کود جائیں گے, یہ ہم کہہ سکتے اپنے لفظوں میں اگر کہنا چاہے کہ دیوانگی دکھلائیں گے, دیوانہ وہاں بن کے بتائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا. اور جو وہاں ہوشیاری بتائیں گے, نہیں کودیں گے, ڈٹائی کریں گے, تو ان کو گھسیٹ کر کیا کیا جائے گا, جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن تک
دلائل نہیں پہنچے، جن پر حجت پوری نہیں ہوئی، کن پر حجت پوری ہوئی نہیں ہوئی اللہ کو معلوم ہے، اس لیے یہ معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہے دنیا، اجلنا له فیہا ما نشاء، تو دنیا میں ہم اس کو دے دیتے تھوڑا جتنا ہم چاہے، لمن نرید، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو چاہے اس کو دیتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم، لیکن جو دنیا ہی چاہتا رہے نا تو اس کے لیے پھر آخر میں کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ اور پھر کہا کہ جو آخرت چاہے اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ایسے شخص کی کوشش قابل قدر ہوگی۔ تین باتیں یہاں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ارادہ چاہیے، یعنی کوئی عمل کر رہا ہے نا تو کیا ہو چاہیے؟ اس کے ساتھ ارادہ آخرت ہونا چاہیے، یعنی آخرت کے لیے کام کیا جائے۔ اور پھر دوسری جو سعیا، جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کی جائے۔ کیسی کوشش؟ جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی۔ کون سی کوشش؟ تو اپنی والی نہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، رسم اور رواج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی دلائل کی بنیاد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر۔ تو اخلاص اور اتباع کی بات ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان، اخلاص اور اتباع کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے والا ہے، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔ اب آگے ایک رکوع میں پورے بڑے بڑے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ان احکام میں سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ توحید کا ہے، اور توحید کے بعد جو حکم دیا گیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لهما اف، ان سے اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ عبرت کی بات اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ بدل گیا ہے، حجابات اٹھ رہے ہیں، اور کچھ ایسا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ دوستی کے ساتھ زندگی جینی ہے۔ دوستی اچھی بات ہے، دوستی بن کر رہنا، دشمن بن کے نہیں رہنا، لیکن چھوٹے اور بڑے کا فرق تو رہنا چاہیے نا، فرق رہنا چاہیے۔ تو وہ فرق ایسا ایسا مل رہا ہے، تو ابھی ننا منا ہے لیکن کیا ہے، باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے نا، اور تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو پھر کیا ہے، تو سمجھتا کہ میں ہی ہوں، میں ہی۔ یہاں قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ وہ کمزور ہو گئے جسمانی طور پر اور کمزور ہو گئے عقلی طور پر، اور اس بنیاد پر کچھ ادھر ادھر کی باتیں ان کی طرف سے پیش آ جا رہی نا، یعنی واقعتاً ہے کچھ ایسا، بچپن کی باتیں ہو رہی ہے، تب بھی کیا رویہ تمہارا؟ فلا تقل لهما اف، اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے کہ یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے، اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے سب سے ہلکا کلمہ اف۔ کاٹا چپ جائے، کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو کیا کہتے؟ اف کہتے ہیں نا۔ تو کہا کہ اف جو ہلکا ہے نا وہ بھی نہیں کہنا۔ کہتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس سے بھی کوئی ہلکا کلمہ ہوتا نا اللہ اس کو بھی حرام کر دیتا۔ کہا کہ یہ جو حق ہے ان کا، کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ تو اس لیے کہ انہوں نے خدمت انجام دی ہے، تو اس خدمت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ کہا کہ ڈانٹنا نہیں، ڈپٹنا نہیں، بلکہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے پر سایہ کی ہو رہتا شفقت کے ساتھ نا، تو ویسے ہی شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے تم جھکے رہنا، جھکے، اور دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پھر ایک بات کہی ہے، وہ ذرا ذکر کر دیتے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جاننے والا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ کبھی کبھی صورتحال آزمائشی ہو جاتی ہے، کیا ہے، ہم حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کچھ اس قسم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے خارجی اسباب کی بنیاد پر کہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل اور تمہارے دل کا حال کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اگر تمہاری طرف سے کوشش ہو رہی ہے تو اللہ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو نا تو اللہ نیکوں کو بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکین مسافر کے ساتھ، اور پھر کہا کہ تبذیر نہیں کرنا، تبذیر فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ تو ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے کھانے پینے کے ضمن میں، ہوئی ہے نا۔ تو زیادہ کھانا جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کا استعمال، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے نا۔ اور جس چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں اس میں خرچ کرنا، پیسہ لٹانا، یہ کیا ہے؟
تبذیر ہے. بذر کہتے ہیں بیج کو عربی زبان میں. اور بیج جب پھینکتا ہے نا کسان تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کدھر گر رہی ہے بیج, پھینکتا جاتا. تو پیسے یا مال اس طرح نہیں لٹاؤ کہ پتہ نہیں چلے کدھر جا رہا ہے. تو اسراف اور کیا ہے تبذیر کی مثال دی ایک عالم نے. ایک حال میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, مثال تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے, کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں پورے حال میں کیا ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں, ہماری ضرورت کتنے سے پوری ہو رہی ہے 2 سے 3 سے, تو ٹھیک ہے اتنا, لیکن ہم پورا کھول دے تو یہ کیا ہے, یہ اسراف ہے. اور ہم سب باہر چلے جائیں اور کھلا چھوڑ دیں, یہ کیا ہے تبذیر ہے. تو جس کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں خرچ کرنا کیا ہے تبذیر کا, کہ تبذیر کرنا یہ شیطان کا کام ہے. تبذیر کرنے والے کون ہے شیطان. اور پھر سمجھایا کہ خرچ کرو اور صحیح سے خرچ کرو, احتیاط کے ساتھ. خرچ اس طرح نہیں کرو گے پورا کھول دیا تو پتا چلا کہ تھک کر بیٹھ گئے, اور بالکل سمیٹ بھی مت لو کہ نہیں دینا ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا کرو گے تو پھر لوگوں کی نگاہ میں کیا ہو جاؤ گے, ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے. نہیں کرنا ایسا. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا. کس کے ڈر سے, تنگی کے ڈر سے کرتے تھے لوگ, ٹائم نہیں ہے. اسی طرح کہا کہ زنا کے قریب نہیں جانا, اس لیے کہ یہ بے حیا, یہ قریب نہیں جانے میں جو بلاغت ہے اس پر غور کر لے اپنے طور پر, کہ جو بھی چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں نا ان سے دور رہنا, ان کے قریب نہیں پھڑکنا. اور پھر کہا کہ کسی جان کو قتل نہیں کرنا. پھر کہا کہ یتیم کے قریب, مال کے قریب نہیں جانا. اور کہا کہ عہد کو پورا کرنا, سوال کیا جائے گا. اور کہا کہ جو ماں کو تولو تو سیدھے ترازو سے تول سے تولو. اور کہا کہ جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا, ٹوہ میں پڑنا نہیں, اور ایسی بات کہنا نہیں کہ جس کے سلسلے میں جانکاری ہے نہیں. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, کیا کہتے کا مطلب کیا ہے کہ صحیح معلوم نہیں ہے ہم کو. تو جب صحیح معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو زبان کھولنا نہیں چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. کان سے بھی پوچھا جائے گا, اور نگاہوں کے سے سوال کیا جائے گا, اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کے سلسلے میں پوچھا جائے گا. اور اس کا کہ زمین میں اگر کرنی چاہنا کر کیا کر سکتے ہو, زمین پاڑ سکتے اور پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہو, کتنا اوپر جا سکتے ہو, کتنی حیثیت ہے تمہاری. تو حیثیت ہے ہی نہیں, جو حیثیت نہیں ہے نا وہ حیثیت مت بتلایا کرو. تو یہ اخلاقی بہت ساری ہدایت ہے جو یہاں دی گئی ہے. اور ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں, کہا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات وہ کہیں جو اچھی ہو, بات وہ کہیں جو اچھی ہو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان آپس میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے. کیا تعلیم ہے؟ تو تعلیم یہ کہ صحیح بات بھی اگر کہنی ہو نا تو انداز صحیح کرو, ورنہ غلط انداز سے صحیح بات بھی کیا ہو جاتی ہے, غلط ہو جاتی ہے. اور کوئی غلط لفظ ہم منہ سے نکال دیتے کسی کے سلسلے میں, شیطان اپنا کام کیا کر لیتا ہے, کر لیتا ہے, اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. کیوں خراب ہوتا ہے؟ تو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اپنے اس دشمن کو تمہیں موقع نہیں دینا چاہیے. بولو تو پہلے کیا کرو, تولو. بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے سوچو, اور اگر بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے اس پر غور کر لو. صحیح الفاظ صحیح مقام پر صحیح انداز سے بولے جائیں. یہ ہم سے مطالبہ ہے, اور اس کا نتیجہ اچھا ہونے والا ہے. اور اس کے برعکس کریں گے تو پھر کیا ہے, تو پھر شیطان کو کھیلنے کا موقع مل جائے گا. اور اسی سے جڑی ہوئی آیت کریمہ اس کو ہی بول دیتے کہ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے, تو اپنی ڈینگ اپنے بارے میں بھی نہ ہانکو, اور دوسرے کے بارے میں مت اڑاؤ کہ بڑا پاک ہے, بڑا پاک ہے. کہا کہ ربک اعلم ان یشاء یرحمکم و یشاء یعذبکم, چاہے تو رحم کرے گا چاہے تو عذاب دے دے گا. تو کون کیا ہے, کس کا مستحق رحمت کا یا عذاب کا وہ رب جانتا ہے. اس لیے نہ اپنی شیخی بگاڑنا چاہیے نہ دوسرے کی پاکیزگی بیان کرنی چاہیے. وقت نہیں ہے ورنہ بات رکھتے تھے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی کہ ہم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.